تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت بھی کی جائے، اور محبت بھی ایسے جو سب سے بڑھ کر ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی تو دوسرے سپارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے فرماتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بدرجائے اتم پائی جاتی تھی، صحابہ اکرام میں بھی بدرجائے اتم پائی جاتی تھی، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہ السلام میں یہ صفت بدرجائے اتم پائی جاتی تھی کہ انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے تھی۔ اللہ سے محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کرنے لگ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حقوق العباد پر حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دو، یہ اللہ سے محبت ہے۔ حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دو، یہ اللہ سے محبت ہے، محبت کی نشانی ہے، یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک خاتون ہے، ہمارے محلے میں خاتون رہتی ہے، بڑی نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے زکوٰۃ کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اور اس کے عمل سے اس کے محلے والے ہمسائے رشتہ دار تنگ ہے۔ فرمایا یہ عورت دوزخی ہے، نماز روزہ مکمل ہے، اللہ کا حق تو وہ پورا ادا کر رہی ہے، لیکن لوگوں کا حق مار رہی ہے، ہمسایوں کو تکلیف دے رہی ہے، زبان کا استعمال درست نہیں، عمل درست نہیں، فرمائے دوزخی۔ ایک اور صحابی عرض کی یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے جو نماز روزے میں تو سستی ہے، زکوٰۃ میں بھی سستی ہے، عبادات میں سستی ہے، لیکن محلے والوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک اچھا ہے، فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔